بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں، سکھ سکون اور سلوک اتفاق ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ آج کی بات، جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے اور حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کی چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہیں، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورۃ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مزدوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھ رہے ہیں، یا نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ بخلاف اس کے، یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلامی جماعت کی پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی ہوں۔ آیت نمبر 96، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 97، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری و معذوری کے اپنے کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے، اور نیم مسلمان اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے۔ درا حال ہے کہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر اور نیم اسلام پر جس چیز قانع و مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد و املاک اور اپنے دنیاوی مفاد کی محبت تھی، جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا، تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی۔ آیت نمبر 98،
ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، آیت نمبر 99، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 100، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء اور ان کے ابتدائی پیروکار کرتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبوراً قیام رکھتا ہو۔ اس دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے، بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر و دارالحرب تھا اور صرف مدینہ و اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں، مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگیں آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں رہنا ممکن نہیں یا اسلام کے طور طریقے سے آپ نہیں رہ سکتے، آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 101، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جنگی حالات جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن فردن ہی صحیح، قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارہ ہی سے صحیح، ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو، کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو تب بھی مذائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا تو التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے۔ سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے اور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بعض ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے
کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم وغیرہ۔ ابن عمر، ابن مسعود اور عطا کا یہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو۔ حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ حنیفہ کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے۔ رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کے مستحق ہو سکتی ہے، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض ائمہ نے مضائقہ نہیں، فلیس علیکم جناح کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض اس کی اجازت ہے۔ آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے۔ یہی رائے امام شافعی نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو ترک اولا قرار دیتے ہیں۔ امام احمد کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے، مگر نہ کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اسی کی تائید میں ابن عباس اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایت منقول ہے۔ حضرت عثمان نے جب حج کے موقع پر منی میں 4 رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، اور حضرت عثمان نے یہ جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں متاہل ہوا ہو وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہے، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں کیا۔ ان کثیر روایات کے خلاف 2 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہیں، لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ ہی کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت بین السفر والحضر بھی ہوتی ہے، جس میں ایک ہی عارضی فرودگاہ پر حسب موقع کبھی قصر اور کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی۔ رہے قرآن کے یہ الفاظ کے مضائقہ نہیں، اگر قصر کرو تو ان کی نظیر سورہ بقرہ رکوع 90 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ سعی مناسک حج میں سے ہے اور واجب ہے۔ دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے، ظاہر یہ کہ نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک کے نزدیک 48 میل یا 1 دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے امام احمد اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں مروی ہے۔ حضرت انس 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اوزاعی اور امام زہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو لیتے ہیں کہ 1 دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری 2 دن اور امام ابو یوسف 2 دن سے زیادہ کی مسافت میں قصر جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن سفر ہوں، یعنی تقریباً 18 فرسنگ یا 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان کی ہے۔ اثناء سفر میں دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے، مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف ہے۔ امام احمد کے نزدیک جہاں آدمی نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو
وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ امام مالک اور امام شافی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں۔ امام اوزعی 13 دن اور امام ابو حنیفہ 15 دن یا اس سے زائد کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال مسلسل قصر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانہ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں۔ ظاہریوں اور خارجیوں نے اس فقرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے، لیکن حدیث میں مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے جب یہی شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہ بات قریب قریب تواتر سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ ابن عباس تصریح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ اسی بنا پر میں نے ترجمہ میں خصوصاً کا لفظ کوسین میں بڑھا دیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔